جاپان کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کی، شاید میں کئی مجلسوں میں بتا چکا ہوں، ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، اصلاً بڑھاپے کا وجہ کیا، بڑھاپے کا ریزن کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا انسان کی باڈی میں ایک مادہ ہے، ایک لیکوڈ ہے جو نکلتا ہے، جس کو جوانی کے سیل بولیں آپ، جس سے انسان جوان رہتا ہے۔ اب بولتے ہیں 34-35 ایئر کے بعد وہ بننا ختم ہو جاتا ہے، یعنی 35 سال تک یا 40 سال تک وہ بنتا رہتا ہے، اور کیونکہ بنتا رہتا ہے انسان جوان رہتا ہے۔ اب وہ بننا ختم ہو جاتا ہے، جیسے وہ بننا ختم ہو جاتا ہے انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کھال پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر امام زمانہ آج تک زندہ ہیں تو میڈیکلی کوئی ریزن ہے نا، اللہ جو بھی کرتا ہے اسباب کے ذریعے کرتا ہے نا، ہمارا وہ مٹیریل اور مادہ ختم ہو جاتا ہے، مولا کا ختم ہی نہیں ہو رہا، تو مولا ابھی تک کیا ہے، جوان ہے۔ خدا جسے چاہے 1000 سال حضرت نوح کو زندگی دی، بھائی نوح کیسے زندہ رہے، آج 120 سال ہی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ چیز حضرت نوح کے باڈی میں تھی، مدام بن رہی تھی، جس سے حضرت نوح کیا رہ رہے تھے، جوان رہ رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں کہ یہ مادہ کس چیز سے بنتا ہے، تاکہ ہم کوئی دوائی بنائیں، کوئی ٹیبلٹ بنائیں، کوئی گولی بنائیں، کہ اگر آٹومیٹیکلی نہیں بن رہا، ہم باہر سے انسان کے پیٹ میں ڈالیں اور جس سے انسان کیا رہے، جوان رہے۔ ہزاروں پودوں پہ انہوں نے ریسرچ کی کہ واقعی یہ کس چیز سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، تو کہتے ہیں ہزاروں پودوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مادہ 2 پھلوں میں پایا جاتا ہے، ایک پھل ہے اولیو، ایک پھل ہے انجیر، کا ان دونوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں جوان رہنے کے پھل ہیں۔ بندہ اگر جوان رہنا چاہتا ہے تو یہ پھل کھائے، پھر کا کتنی مقدار میں کھائے، اب بندہ 10 ٹیبلٹ کھائے، 15 ٹیبلٹ کھائے، 1 کلو انجیر کھائے، 10 کلو انجیر کھائے، تو یہ نتیجہ نکالا اگر بندہ 7 زیتون کھائے یا 1 انجیر یا برعکس، تو یہ اس کا ڈوز ہے۔ اب انہوں نے ریسرچ کی، یہ ریسرچ پہنچی مصر کے ایک قرآنیات پہ کام کرنے والے بندے پر، اس نے دیکھا کہ پورے قرآن میں پروردگار عالم نے ایک پھل کا نام 7 مرتبہ لیا ہے اور ایک پھل کا نام 1 بار لیا ہے۔ تو انہوں نے ان ڈاکٹرز کو خط لکھا کہ تم نے اتنی محنت کر کے اس ریسرچ پہ پہنچے ہو، یہ تو خدا نے قرآن میں ہمیں کب کا بتا دیا ہے۔ ان پھلوں کی خدا نے، اب میں نے یہ پڑھا اور فوراً پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں رسول خدا کی حدیث آ گئی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہ جو دنیا میں حسن و حسین کو مانے گا وہ جنت میں جوان رہے گا، جو ان کے ناموں والے پھل کھائے گا وہ دنیا میں جوان رہے گا۔ ہاں، یہ برکت ہے، اگر کوئی چیز ان سے منسوب بھی ہو جاتی ہے اس میں کیا آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جتنے شیعیان اہل بیت ہیں ان کے سفروں پہ زیتون بھی ہونا چاہیے، انجیر بھی ہونا چاہیے۔ آسان طریقہ کھانے کا، اب اولیو کیونکہ پاکستان میں اتنے نہیں ملتے، اولیو کا تیل تو ہر جگہ ملتا ہے، ہاں، ورجن خالص اولیو کا تیل لے لیں، اب 7 کی جگہ پہ آپ 1 چمچ تیل ہی کھا لیں اور ڈیلی 1 انجیر کھائیں، تو نہ گھٹنوں کی تکلیف ہوگی، نہ کوئی انشاءاللہ دماغی بیماری ہوگی۔ دل تو ویسے ہی علی والوں کے جوان ہوتے ہیں، بدن بھی آپ کے جوان ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وجل فرجم۔ اور دوسرا، زیتون کے بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ اثرات ہوتے ہیں، ہاں، اکثر روایات میں ملتا ہے کہ شیطان جب وسوسہ کرتا ہے تو انسان کے، فرماتے ہیں تمہارے وجود میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ یہ وسواس ایسے نہیں آتے، نظر بد، وسواس، کوئی اثر، کوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے جو بندہ زیتون کا تیل کھاتا ہے اس کے اندر سے یہ اثرات کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
تو واقعاً ہر وہ چیز جو منسوب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔